اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ علیہ کے حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، جس طرح سے کوئی کہے کہ جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے وہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، پھول ہی پھول ہیں، بہت صحت افزا مقام ہے، یعنی اس قدر اس بات کو وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرے کہ سننے والے کو تجسس پیدا ہو جائے کہ اس جگہ کو دیکھنا چاہیے جہاں یہ بندہ رہتا ہے۔ تو جب وہ بندہ جائے وہاں اس کی سوسائٹی میں، اس علاقے میں جہاں وہ رہتا ہے، جس کی وہ تعریف سن کے سننے والا مجبور ہوا اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، تو جب وہاں پہنچے تو ہر طرف کانٹے، پتھر، سبزے کا نام و نشان تک نہ ہو، بالکل بے ربط سا ماحول ہو، تو دیکھنے والا کیا تاثر لے گا کہ کیا اس نے صحیح بات کی ہے، کیا وہ سچا تھا یا کاذب تھا جس نے اس جگہ کو صحت افزا مقام بتایا، جس نے کانٹوں کو سبزہ سے تشبیہ دی، جس نے پتھروں کو ہریالی سے تشبیہ دی۔ تو بالکل یہی صورتحال اس وقت میرے وطن عزیز میں ہے کہ یہاں جمہوریت کا راگ تو مسلسل الاپا جا رہا ہے کہ جمہوریت بہترین سسٹم ہے، جمہوریت پاکستان میں الحمدللہ جمہوریت ہے اور جمہوریت ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی اب یقین کریں، جتنے ڈکٹیٹر آئے نا ان کا دور شرم آ گیا اس جمہوریت سے جو اس وقت میرے ملک میں چل رہی ہے۔ ڈکٹیٹرز کا دور، وہ منہ چھپانے پہ مجبور ہو گیا۔ اس جمہوریت کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑ لیے کہ تو میری ماں ہے۔ اس دور کے جتنے بھی سیاہ کارنامے ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہیں، ان کا دور جتنا بھی خراب ہو، یقین کریں اس ٹائم کی جمہوریت سے ہزارہا درجے بہتر کہا جا سکتا ہے ڈکٹیٹرشپ کو۔ جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ جمہور کی رائے کا نام ہے، جمہور کی رائے کا احترام، یہ جمہوریت ہے۔ اب پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ جمہور چیخ رہا ہے مہنگائی کم کی جائے، جمہور چیخ رہا ہے ٹیکسز کم کیے جائیں۔ چاند خاندان ہیں جو نہیں چاہتے مہنگائی کم ہو، کیونکہ ان کے اپنے ذاتی کاروبار ہیں۔ مہنگائی بڑھتی ہے تو ان کو منافع زیادہ ہوتا ہے، ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ مہنگائی زیادہ کرتے ہیں تو جتنے مافیاز ہیں نا وہ پھر سارے ان کو خوش کرنے کے لیے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں۔ تو وہ خاندان نہیں چاہتے کہ مہنگائی کم ہو۔ جمہور چیخ رہا ہے کہ ٹیکسز کم کیے جائیں، ظالمانہ ٹیکسز کی بھرمار ہو گئی ہے، جینا تو بھر ہو گیا ہے، لہذا ٹیکسز کم کیے جائیں۔ وہ خاندان نہیں چاہتے کہ ٹیکسز کم ہو، کیونکہ انہی ٹیکسز پہ ان کو شاہانہ زندگی گزارنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ انہی ٹیکسز سے وہ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت کچھ بناتے ہیں۔ تو جمہور کی رائے کو، جمہور کی بات کو، حتیٰ کہ جمہور کی چیخوں کو اہمیت تک نہیں دی جا رہی، تو پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی، یہ تو بادشاہت ہوئی۔ تو جب بادشاہت کا نظام ہے تو پھر اس کو جمہوریت کر کے دنیا کی آنکھوں میں کیوں دھول جھونکی جا رہی ہے؟ جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ یہاں کس لیول کی جمہوریت ہے، بادشاہت سے بھی بدترین ماحول ہے، بادشاہ بھی کبھی ترس کر دیتا ہے۔ بنیادی ضروریات کے حوالے سے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اب یقین کریں، اب مطالعہ کریں، فرعون انسانی تاریخ کا بدترین کردار ہے، جس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کتنی حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرا دیے تھے، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ قتل کرا دیتا تھا، لیکن بنیادی ضروریات کے حوالے سے اس نے اپنے لوگوں کے حقوق نہیں مارے تھے، اپنے لوگوں کو اس نے بنیادی ضروریات کے حوالے سے آسانیاں دے رکھی تھی، یعنی جو خدا کے مقابل بھی تھا نا، ایسا لعنتی کردار، اس نے بھی عوام کی بنیادی ضروریات پہ ڈاکے نہیں مارے تھے، اس نے عوام کو اس حد تک تنگ و ذلیل نہیں کیا ہوا تھا جس طرح سے اس وقت پاکستانی عوام کو ان چند خاندانوں نے جو مسلط ہیں اس ملک پہ، جمہوریت کے جھنڈے اٹھا کے جمہوریت کے علمدار بنے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے اگر کارنامے دیکھے جائیں، آپ یقین کریں جتنا ظلم یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، جتنی زیادتی یہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، فرعون شرما جائے۔ یہ وہ کردار ہیں جو مسلط ہیں میرے ملک پہ، میری قوم پہ۔ تو جمہوریت جمہور کی رائے کا نام ہے۔ میرے ملک میں کچھ اس طرح سے نظام چل رہا ہے، جس طرح کسی ہاسپٹل کے باہر بورڈ آویزاں ہو کہ یہاں مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی مریض بیچارہ اندر داخل ہو نا، تو گیٹ پہ کھڑے چپڑاسی کو پیسے دینے پڑے پھر وہ اندر جا سکے، جب کاؤنٹر پہ جائے تو منہ مانگے پیسوں کے عوض اس کو پرچی ملے، بیڈ کا کرایہ، ڈاکٹرز کی فیس، نرسز کی فیس، اس کے علاوہ مہنگی ترین ادویات۔ تو کیا اس کے بعد بھی اسے خیراتی ہاسپٹل کہنا چاہیے؟ نہیں نا۔ یہاں یہی صورتحال چل رہی ہے، بورڈ اویزا ہے جمہوریت کا، اندر نظام بادشاہت سے بھی بدتر ہے، اندر نظام بادشاہت سے بھی زیادہ ظالمانہ ہے۔ کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ اپنی حدود میں اگر رہے تو وہ قابل احترام ہے، اگر حدود کراس کر جائے تو پھر ایک لمحے کے لیے اسے برداشت نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے، نہ کرنا چاہیے۔ اسلام نے اولاد کے حقوق معین کیے ہیں، بات کو سمجھیے گا، اسلام نے اولاد کے حقوق معین کیے ہیں۔ تو اگر بیٹا نافرمان ہو جائے تو کیا پھر بھی باپ کو اس کے حقوق پورے کرنے چاہیے؟ باپ بیٹے کی نافرمانی کے باوجود اس کے حقوق جو اسلام نے معین کیے ہیں وہ پورے کرنے کا پابند ہے۔ اس سے آگے کی مثال لے لیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک جانور پالا محض اس لیے کہ اس کی وفا مشہور ہے، تو اگر وہ اپنی وفا بھول کے مالک کو کاٹنا شروع کر دے، مالک کے بچوں کو کاٹنا شروع کر دے، تو کیا پھر بھی اس مالک پہ وہ ذمہ داری جو کہ کسی بھی جانور کو گھر میں رکھنے کے حوالے سے ہوتی ہے کہ اس کا کھانا پینا، اس کا خیال رکھنا، سارا کچھ وہ مالک پہ ہے، تو اگر وہ جانور اپنے مالک اور اس کے بچوں کو ہی کاٹنا شروع کر دے تو کیا اس مالک پہ پھر بھی اس کے جو فرائض ہیں، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا ضروری ہے؟ اگر بیٹا نافرمان ہو جائے، اس سے لا تعلقی والد کو کرنی چاہیے، اگر نہیں کرے گا اس کے کارناموں کی وجہ سے، اس کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے معاشرے میں ذلیل ہوگا۔ اور اگر قومیں
نافرمانوں کو آگ نہ کریں تو پوری دنیا میں ذلیل ہو جائے کرتی۔ اگر کوئی جانور وفا بھول کے اپنے مالک کو کاٹنا شروع کر دے، اپنے مالک کے بچوں کو کاٹنا شروع کر دے، تو اگر اسے گھر سے نہ نکالا جائے تو پھر نسلیں زخمی ہوتی ہیں۔ اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ نسلیں زخمی ہو چکی ہیں، نسلوں کو کاٹا گیا ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ جو لوگ جمہوریت کے نام پہ اس ملک کے لیڈرز بنے ہوئے ہیں، ان کی نسلیں سمر گئیں، عوام کی نسلیں مقروض ہو گئیں۔ اب یقین کریں، میرا وطن ہے پاکستان، میرا پیارا وطن، یہ اللہ رب العزت نے سونے کی چڑیا بنایا ہے، تمام تر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ یہ اس سونے کی چڑیا کو ان نااہلوں نے، ان مفاد پرستوں نے، ان لٹیروں نے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ قوم کی آنے والی نسلوں تک مقروض ہیں۔ جو بچہ ابھی آیا نہیں اس دنیا میں، اس ملک میں، وہ مقروض ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے۔ اتنے قدرتی وسائل سے، قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے جس ملک کو اتنا نوازا ہے، اتنے وسائل رکھنے والا ملک، اس میں عوام کی نسلیں مقروض ہیں، ان کی نسلیں سنور گئیں۔ تو ابھی تک میری قوم ان کو لیڈرز مانے ہوئے ہے۔ ایک کا دامن چھوڑتی ہے دوسرے کو پکڑ لیتی ہے، دوسرے کو چھوڑتی ہے تیسرے کو پکڑ لیتی ہے۔ تو میرے بھائی، نافرمانوں کو آگ کریں، کاٹنے والوں کو گھر سے نکالیں، تب جا کے کچھ بہتری آئے گی۔ یا صحیح معنوں میں جمہوری نظام لاؤ۔ جو چل رہا ہے یہ بادشاہت ہے، یہ جمہوری نظام بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے انسان بنایا، بھیڑ بکروں کے ریوڑ بن کے کیوں جی رہے ہو؟ اپنے حقوق مانگنے اور منوانے سیکھو، قوم بنو۔ کب تک غلامی کی زندگی جیتے رہو گے یار؟ حد ہو گئی ہے۔ میرے ملک میں جمہوریت کے نام پہ اس طرح کے ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اس طرح کی لوٹ مار کی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے ڈاکو وہ شرما جائیں ان لیڈران کے کرپشن کو دیکھ کے، ان لیڈران کی بے حسی کو دیکھ کے۔ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں۔ ان لوگوں نے میڈیا پہ آ کے، میڈیا کا دور ہے، ان لوگوں نے آ کے کتنے وعدے کیے، ان میں سے پورے کتنے کیے، اور کتنوں سے یہ پھر گئے۔ پورے تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی ایک وعدہ بھی نہیں کیا۔ جتنے کیے سب سے پھرے۔ تو کیا ہوئے؟ کاذب بھی لیڈر ہوا کرتا ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جس طرح سے انہوں نے ملکی وسائل پہ، قومی وسائل پہ، عوامی بنیادی ضروریات پہ جس طرح سے ان لوگوں نے ڈاکے مارے، تو اس کے بعد یہ لیڈرز تو نہیں ہیں، ان کو ڈاکو کہنا چاہیے۔ اور ڈاکو جو ہوتا ہے وہ کسی کا حق مار رہا ہوتا ہے تو اسے ظالم کہنا چاہیے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو ظالم کب لیڈر ہوتا ہے یار؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین۔ تو جن کرداروں پہ اللہ رب العزت لعنت فرما رہے ہیں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ان سے بڑا کوئی جھوٹا ہے؟ ان کی تقریریں گواہ ہیں، ان کے دعوے گواہ ہیں۔ اس کے بعد کتنا انہوں نے امپلیمنٹ کیا اپنے وعدوں پہ، آپ کے سامنے ہے، آپ جھیل رہے ہیں، جھیل چکے ہیں۔
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ظالمین پہ اللہ رب العزت کی لعنت. کس طرح کا ظلم ان لوگوں نے نہیں کیا. حد یہ ہو گئی کہ آپ کے منہ سے آخری نوالا تک بھی یہ چھین چکے ہیں. تو اللہ رب العزت ظالمین پہ لعنت فرما رہے ہیں. تو جھوٹوں پہ بھی اللہ لعنت کرے اپنے کلام میں، ظالمین پہ بھی اللہ لعنت کرے اپنے کلام میں، اور میری قوم جھوٹوں اور ظالموں کو اپنا لیڈر بنائے، تو پھر کیسے توقع کرتے ہیں آپ کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی پھر اس قوم پہ، اس ملک پہ ہوں؟ اگر اس طرح کے لیڈرز رہیں گے تو پھر تو وہی اصول ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران. رحمت نہیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. جب ظلم کے حامی بنو گے، جب جھوٹوں کو سپورٹ کرو گے، تو یہی ہوگا. ہر کرپٹ کا حوصلہ بڑھے گا. ہر 2 نمبر انسان تمہاری سربراہی کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا کہ یہ معاشرہ چاہتا یہی ہے، اس معاشرے میں ڈیمانڈ ہی 2 نمبری کی. تو توبہ کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. جھوٹوں پہ اللہ لعنت کر رہا ہے، تم بھی لعنت کرو. ظالمین پہ اللہ لعنت کر رہا ہے، تم بھی لعنت کرو. تو اس ذات سے امید لگاؤ، اس ذات سے مانگو، ان ظالمین کا دامن چھوڑ دو. تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بہت کریم ذات ہے. جس دن ان کاذبین و ظالمین سے تم لوگوں نے برات کا اعلان کر دیا، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز یقین ہے اس کی کریمی پہ، اس ذات کی کریمی پہ یقین محکم ہے کہ وہ ذات وہ لیڈر عطا فرما دے گی، وہ راستہ نکال دے گی کہ جو اس قوم، اس ملک کے حق میں بہتر ہوگا. خدا میرے وطن کو سلامت رکھے، میری قوم کو سلامت رکھے. زندہ و سلامت رہیں، نسلوں سمیت آباد رہیں. اس ملک کے دشمنوں کو، اس قوم کے دشمنوں کو مالک نسلوں سمیت نیست و نابود فرمائے. جن لوگوں نے اس قوم کی نسلوں کو مقروض کیا، خدا ان کی نسلوں کو نشان عبرت بنائے. جن لوگوں نے اس ملک کو کمزور کیا، خدا ان کو بغیر سہارا کے چھوڑے، اور میرے وطن اور میری قوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.